Islamic scholar Mufti Muhammad Yusuf Taibi Hafizahullah Ta'ala, Fazil Madina University. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ بعد. حج یہ حج افراد ہے اور حج قران ہے اور حج تمتع ہے. تین قسمیں ہیں. افراد کا معنی صرف حج کرنا، عمرہ نہیں کرنا، اور قران اور تمتع میں حج اور عمرہ دونوں کیے جاتے ہیں، مگر قران کا معنی بیچ میں احرام نہیں کھولنا. جب باندھا عمرے کے لیے تو حج مکمل کر کے ہی کھولنا ہے، اور تمتع کا معنی کہ عمرہ کر کے احرام کھول دینا ہے اور پھر حج کے لیے 8 تاریخ کو دوبارہ باندھنا ہے. حج قران وہ کر سکتا ہے جو قربانی لے کر آیا ہو، وہاں جا کر نہیں لے کر آیا ہو، وہ قران کر سکتا ہے. جو لے کر نہ آیا ہو وہ قران نہیں کر سکتا، جائز نہیں. اس کے لیے لازم ہے کہ وہ تمتع کرے. آپ پہلے چلے جائیں تو بیچ میں کئی عمرے کریں ہفتے بعد مثلا، تو وہ ان میں سے جو آخری عمرہ ہوگا حج سے پہلے وہ آپ کا تمتع کا عمرہ سمجھا جائے گا. نیت سب میں عمرے ہی کی کرنی ہے، حج کی نیت الگ کرنی. 8 ذی الحجہ کو آپ نے وہاں سے احرام باندھنا ہے جہاں آپ موجود ہوں. اکثر لوگوں کو 7 تاریخ کو ہی مینا میں لے جایا جاتا ہے، کوئی حرج نہیں. جہاں بھی آپ ہوں، مکہ میں ہوں یا آپ مینا میں ہوں، آپ نے جہاں ہوں وہیں سے غسل کر لینا ہے. سر کو خوشبو لگانا مسنون ہے اور احرام باندھ لینا ہے. کب؟ 8 تاریخ کو سورج نکلنے کے بعد کسی وقت باندھ لینا ہے. 8 تاریخ کو سورج نکلنے کے بعد کسی وقت احرام باندھ لینا ہے اور مینا چلے جانا ہے. مینا میں آپ کا خیمہ ہے، وہاں پہنچ جائیں. تو مینا پہنچنا ہے. مینا میں 5 نمازیں بنتی ہیں. ظاہر ہے آپ نے سورج نکلنے کے بعد باندھا ہے تو ظہر آئے گی، عصر آئے گی، مغرب آئے گی، عشاء اور اگلے دن کی فجر. یہ 5 نمازیں ہیں. اور میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ آپ جب سے آپ یہاں سے گئے اور جب تک واپس نہیں آ جاتے، جمع بھی کر سکتے ہیں، قصر بھی کر سکتے ہیں. ظہر عصر کو آپس میں جمع، ظہر کے وقت عصر پڑھنا یا عصر کے وقت ظہر پڑھنا. اسی طرح مغرب عشاء کو مغرب کے ساتھ ہی عشاء پڑھ لینا یا عشاء کے ساتھ مغرب پڑھ لینا، یہ سب ممکن ہے. تو جو جمع اور قصر ہے یہ جائز ہے، لیکن مقیم امام کے پیچھے آپ کو اتنی رکعتیں پڑھنی جتنی امام پڑھا رہا ہے، بھلے آپ کو 1 رکعت ملی ہو. اب آگے 9 تاریخ. تو 9 تاریخ کو آپ نے چلے جانا ہے عرفات میں. جب سے آپ نے احرام باندھا آپ کا لبیک اللہم لبیک شروع ہو گیا. نیت کرنی ہے یا زبان سے کر لیں یا دل میں کر لیں، یا اللہ فلاں کی طرف سے حج کر رہا ہوں. کسی کی طرف سے حج کرنے سے ایک شرط ہے کہ آپ اپنا پہلے کر چکے ہوں اور وہ شخص بیمار ہو یا فوت ہو چکا ہو. اگر وہ صحت مند ہے مگر پیسہ نہیں تو اس کی طرف سے حج عمرہ نہیں ہوتا. اب آپ نے 9 تاریخ کو جانا ہے. کہاں سے؟ 9 تاریخ کو آپ نے مینا سے سیدھا عرفات جانا ہے. یہ آپ کے سامنے ہے. آپ کے سامنے مکہ سے مینا 8 کلومیٹر ہے اور مینا سے عرفات 14 کلومیٹر نظر آ رہا ہے آپ کو، اور مینا سے مزدلفہ 4 کلومیٹر ہے، اور یہ مزدلفہ سے عرفات 9 کلومیٹر ہے. تو آپ نے 8 تاریخ کو مینا سے مزدلفہ کو راستے میں چھوڑتے ہوئے سیدھا عرفات چلے جانا ہے. مینا سے مزدلفہ کو راستے میں چھوڑتے ہوئے عرفات چلے جانا ہے. اگر آپ اپنے اس کے ساتھ ہیں گروپ کے ساتھ اور وہ آپ کو اپنی گاڑی پہ لے جا رہا ہے پھر تو مسئلہ نہیں. اگر آپ اکیلے ہیں یا ان سے آپ الگ آزاد حج کرنا چاہتے ہیں تو ان کے ساتھ ہی، مگر آپ اکیلے ہیں تو آپ ان کا ساتھ چھوڑ سکتے ہیں. مینا تک ان کے ساتھ رہیں، عرفات تک بھی ان کے ساتھ رہیں. ٹھیک ہے.
عرفات کے بعد آپ چاہیں تو ان کو چھوڑ دیں. پاکستان ہاؤس سے پوری ڈیٹیل مل جاتی ہے آپ کو, کمپیوٹر کا پرنٹ مل جاتا ہے کہ آپ کب کس دن کہاں ہوں گے. پورے حج کے دنوں کے پورا شیڈول مل جاتا ہے آپ کو. اگر آپ سب سے پہلے مکہ گئے ہیں تو مکہ میں کس جگہ ہوں گے, اور وہاں سے آپ مدینہ چل گئے تو مدینہ میں آپ کی بکنگ کہاں ہے, پوری ڈیٹیل ہوتی ہے. وہاں سے آپ دوبارہ مکہ آئے تو اب آپ کی جگہ بدل چکی تو وہ کہاں ہے. مکہ میں سے آپ مینا گئے تو مینا میں آپ کا خیمہ کہاں ہے. آپ وہ پرنٹ کسی بھی وہاں پولیس والے کو دکھاؤ تو آپ کو ایڈریس بتا دے گا کہاں جانا ہے آپ کو, کوئی پریشانی کی بات نہیں. اور عرفات میں آپ کہاں ہیں یہ بھی پتا ہوتا ہے. اور واپسی پر آپ جو 4 دن پھر مکہ میں رہیں گے یا مدینہ میں کہاں ہوں گے, ہر ایک کی ڈیٹیل مکمل کمپیوٹرائزڈ ہوتی ہے. تو اگر آپ ان کا علیحدہ ہیں, الگ ہیں, تو آپ مینا سے 9 تاریخ کو سیدھے عرفات چلے جائیں. عرفات میں جا کر مسجد نمرہ کے اندر گھس جائیں. مسجد نمرہ میں دروازوں پر بہت رش ہوتا ہے اور یوں لگتا ہے کہ اندر تو بالکل حالت خراب ہوگی, مگر اندر جاؤ تو کافی گنجائش ہوتی ہے. تو آپ جا سکتے ہیں, وضو کر کے جائیں. وہاں اندر کوئی انتظام نہیں ہے, اے سی لگے ہوں گے, کارپیٹ بچھے ہوں گے, اور وہاں پہ آپ بڑے سکون سے حج کر سکتے ہیں. سامنے امام صاحب ہوں گے جو حج کا خطبہ پڑھیں گے. تو اس پہ دوبارہ غور کریں. 8 تاریخ کو آپ مینا گئے اور 9 تاریخ کو مینا سے ڈائریکٹ عرفات گئے, اور 9 تاریخ کی شام کو واپس مزدلفہ آئے, اور شام سے لے کر فجر تک 9 اور 10 کے بیچ کی رات مزدلفہ میں گزاری, اور 10 تاریخ کو پھر آپ مینا اور مکہ میں آ جائیں گے. اس کی ڈیٹیل آگے آئے گی. یہاں بھی وہی بات دوسرے طریقے سے سمجھائی گئی ہے. آپ دیکھیں کہ یہ مکہ سے 8 تاریخ کو مینا اور وہاں سے سیدھا عرفات, اور عرفات سے واپس مزدلفہ سے واپس مینا اور پھر مکہ. یہ پورے حج کا اختصار سے طریقہ ہے. اب آپ چلے گئے مینا. 8 تاریخ کو یہ مینا کی مسجد ہے, مسجد خیف. اس میں تقریباً 60 نبیوں نے نماز پڑھی ہے. مینا کی حدود کے بورڈ اس طرح کے ہیں, اور یہ مینا کے اندر وہ پیچھے جو بلڈنگ نظر آ رہی ہے وہ جمرات ہیں, الٹے ہاتھ والی جو ہے. یہ سارا مینا کی تصاویر ہیں. مینا سے 9 تاریخ کو آپ طلوع آفتاب کے بعد عرفات جائیں گے, اور وہاں پر خطبہ سنیں گے, اور ظہر عصر کی نماز جمع اور قصر کر کے پڑھیں گے. جمع اور قصر کا معنی ظہر کے ساتھ ہی عصر بھی پڑھ لیں گے, اور 2 رکعتیں پڑھیں گے, نہ سنتیں نہ فرض پورے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب 9 تاریخ کو گئے ہیں عرفات, تو وہاں پر مسجد نمرہ جو آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے, اس مسجد کا جو قبلہ والا حصہ ہے, اب اس کو دیکھ لیں آپ. یہ مسجد آپ کے سامنے ہے. اس میں آپ سمجھیں کہ یہاں سے لے کر جو اگلا قبلے والا حصہ ہے, یہ وادی اورانہ ہے تقریباً, ٹھیک ہے, بلکہ تھوڑا سا آگے ہی سمجھیں گے. یہ جو اگلا حصہ ہے یہ وادی اورانہ میں ہے, اور جو پچھلا حصہ اسی مسجد کا یہ وادی عرفہ میں ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وادی اورانہ میں خطبہ دیا, اور ظہر اور عصر کی 2 رکعتیں نماز پڑھائی, اور اس کے بعد آپ وادی عرفہ میں آ گئے. تو اب وادی عرفہ جو ہے وہ یہاں پر اسی مسجد کی بیک والا حصہ وادی عرفہ میں ہے. تو وہاں پہ بڑے بڑے بورڈ لگے ہوئے ہیں جس میں لکھا ہوا ہے کہ اس بورڈ سے قبلے والی سائڈ اورانہ ہے, اور قبلے کی اپوزٹ سائڈ جو ہے وہ عرفہ میں ہے. تو پھر وہاں پولیس والے بھی ہوتے ہیں, وہ لوگوں کو اٹھا کر پچھلے حصے میں دھکیل دیتے ہیں. جو شخص عرفات کے اندر داخل نہیں ہوتا اس کا حج قبول نہیں ہوتا, بھلے وہ 10 منٹ کے لیے کیوں نہیں گیا.
اگر کوئی بیمار ہو جائے اللہ محفوظ رکھے، وہ ہسپتال چلا جائے، اس کو بھلے ان کو ہیلی کاپٹر میں لانا پڑے، وہ عرفات کا چکر ضرور لگواتے ہیں تاکہ اس کا حج قبول ہو جائے. لیکن بدبخت ہیں وہ لوگ جو عرفات کے میدان کے باہر پلوں کے نیچے سائے میں بیٹھے رہتے ہیں اور اندر نہیں جاتے، کہتے ہیں رش بڑا. تو عرفات کا بہت بڑا میدان ہے. اب تو انہوں نے تعداد بڑی کنٹرول کر دی ہے، غیر قانونی حج بالکل ناممکن بنا دیا تقریباً. تو اب رش بھی اتنا نہیں ہوگا جتنا پہلے بے ہنگم ہوتا تھا. تو آپ عرفات کے اندر ضرور جائیں. وہاں بھی بورڈ لگے ہوئے ہیں کہ یہ پیلے پیلے رنگ کے کہ یہ عرفات یہاں سے شروع ہوتا ہے. عرفات کے میدان میں ہی مسجد نمرہ جو آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے، اس کے قبلہ کے اپوزٹ سائڈ پہ یہ جبل نور ہے، یہ جبل رحمت ہے. جبل رحمت ہے. اس پر چڑھنا مصنوع نہیں، لوگ اس پہ بڑے تکلف کے ساتھ چڑھتے، دیکھیں کیسے چڑھے ہوئے ہیں لوگ، اور سمجھتے ہیں کہ اس کے اوپر چڑھ کر الٹے سیدھے ہو کر وہ تصویریں بنوا رہے ہوتے ہیں. یہ کام نہیں کرنا. موبائل فون سے صرف اتنا رکھو کہ میں گھر میسج کر دوں کہ میں خیریت سے ہوں، بس. باقی اپنے رب کی عبادت کی طرف توجہ دیں. آپ پورے عرفات میں کہیں ٹھہر جائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وادی یہ جبل رحمت اور مسجد نمرہ کے بیچ میں ٹھہرے تھے. خطبہ ارشاد فرمایا مسجد کے قبلہ والی سائڈ پہ، وہاں سے اٹھ کر ادھر آ گئے. فرمایا وقفت ہا ہونا و عرفات کلھا موقف، میں یہاں ٹھہرا ہوں لیکن پورے عرفات میں کہیں ٹھہر جاؤ. تو آپ وہاں ٹھہریں. یہ دن سب سے اہم دن ہے. فرمایا الحج عرفہ، حج ہے ہی عرفات کا نام. اس دن کرنا کیا ہے؟ آپ ظہر کے وقت آپ نے عصر بھی پڑھ لی ہے، فارغ ہیں. اب آپ نے لبیک اللہم لبیک بھی آپ کا جاری ہے، اور لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ دعا کثرت کے ساتھ پڑھنی ہے. فرمایا خیر الدعاء دعاء عرفہ، بہترین دعا عرفات کی دعا ہے، اور وہ یہی ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ کثرت سے پڑھنی ہے. اور اصل کام ہے رو رو کر رب سے معافی مانگنے کا اور رب سے وعدہ کرنے کا کہ آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا. شیطان اس دن بڑا ذلیل ہوتا ہے کہ میں نے 30 سال لگائے اس کو گناہ کرواتے کرواتے، اور اللہ نے اس کو معاف کرنے میں 30 منٹ بھی نہیں لگائے. اللہ بہت زیادہ لوگوں کو اس دن معاف کرتا ہے. تو اس دن کثرت کے ساتھ معافی مانگنی ہے. جو عرفات کے مسجد نبرہ کے اندر چلا جائے، وہاں اے سی لگے ہوتے ہیں، اکثر لوگ سو جاتے ہیں، بڑے بدبخت ہیں. وہ سونا نہیں ہے، اپنے اوپر جبر کرنا ہے اور خوب دعائیں کرنی ہے. ایک دعا ابا کے لیے، اماں کے لیے، ایک دعا دادا دادی اور رشتہ داروں کے لیے، ایک فوت ہونے والوں کے لیے، ایک زندوں کے لیے، ایک بیماروں کے لیے، ایک پریشانوں کے لیے، ایک کاروبار اور قرضوں کے لیے، ایک مجاہدوں کے لیے، ایک ملک اور قوم کے لیے، ہے نا، ایک امت اسلامیہ کے لیے. اس طریقے سے آپ نے دعائیں کرنی ہیں، کثرت کے ساتھ دعائیں کہ جنہوں نے کہا ہے آپ کو ان کے لیے، جنہوں نے نہیں کہا ان کے لیے، جن کے آپ پر احسانات ہیں ان کے احسان کا بدلہ دینے کے لیے آپ نے دعائیں کرنی ہیں کثرت کے ساتھ، اور سستی نہیں دکھانی. یہ دن سب سے اہم ہے. عصر کے پڑھ لی تھی مغرب زہر کے ساتھ ہی، تو اب مغرب تک کھلا ٹائم آپ نے دعائیں کی ہیں. تو دعائیں کرنے کے بعد اب آپ مغرب کا وقت ہو چکا ہے. غروب آفتاب کے بعد ایک ساتھی کہتا ہے الصلاۃ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول نماز کا ٹائم ہو گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا الصلاۃ امامک، نماز یہاں نہیں، آگے جا کے مزدلفہ میں پڑھنی ہے. تو مغرب کے بعد آپ وہاں سے نکلے ہیں. تو یہ جو وقفہ ہے تقریباً 8-9 کلومیٹر ہے، یہ لوگ پیدل کر لیتے ہیں. ایک تو رات کا شام کا ٹائم ہے، دھوپ نہیں ہے، اور دوسرا جن جن گاڑیوں پہ جائیں گے وہ گاڑیاں بھی پھنسی ہوں گی اور رک جاتی ہیں. آج کل ویسے بہت کم پھنستی ہیں، ورنہ گاڑی میں بیٹھے بیٹھے فجر ہو جاتی تھی، یہ حالت تھی. تو ریل پر چلے جائیں گے تو وہ بھی 8-7 کلومیٹر میں، 8-7 منٹوں میں وہ بھی وہاں لے آتی ہے. تو یہ سب طریقے ٹھیک ہیں. وہاں موٹر سائیکل والے 100-150 ریال لے کے آپ کو 5-7-10 منٹ میں وہاں چھوڑ دیں گے. اگر آپ اکیلے ہیں تو یہ کام بھی کیا جا سکتا ہے. تو 9 اور 10 کی درمیانی شب آپ نے گزارنی ہے مزدلفہ میں. مزدلفہ مینا اور عرفات کے درمیان میں ہے.
اور اس رات میں آپ نے مغرب اور عشاء پڑھنی ہے جمع اور قصر. جمع قصر کا معنی مغرب کو عشاء کے ساتھ پڑھنا ہے, اور 3 رکعتیں مغرب کی اور 2 رکعتیں عشاء کی, اور بس, اور کچھ نہیں پڑھا. وطر جو ہوتے ہیں یہ عشاء کا حصہ نہیں ہے, وطر تہجد کا حصہ ہے. اگر آپ وطر 5 7 9 کرتے جائیں گے اتنی تہجد چھوٹی ہو جائے گی, اور یہ تہجد ہی ہے, وطر تہجد ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ تہجد پڑھی, مگر اس رات آپ نے تہجد نہیں پڑھی. تو اس رات آپ مغرب عشاء 3 اور 2 5 رکعتیں پڑھ کے, وہاں کارپیٹ بچھے ہوتے ہیں, گورنمنٹ نے بچھائے ہوتے ہیں بڑے زبردست, وہاں جا کر چپ چاپ سو جائیں. وہاں جا کر فٹ پاتھ پر نہیں سونا, پیچھے سے ریلا آئے گا اور آپ کے اوپر چڑھ جائے گا, محفوظ ہو کر سونا ہے. فجر کے بعد آپ نے وہاں پر, یہ مسجد مزدلفہ ہے, مشعر حرام. اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ. جب آپ عرفات سے واپس لوٹو تو مشعر حرام کے پاس اللہ کو یاد کرو. تو اس کو یاد کرنے کا ٹائم کون سا ہے؟ فجر کے بعد. فجر کے وقت اٹھیں اور اٹھ کر آپ 2 رکعتیں سنت پڑھیں, 2 فرض پڑھیں, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں بھی فجر کی سنتیں پڑھتے تھے. تو آپ نے وہاں پہ 4 رکعتیں فجر پڑھنی ہے, اور اس کے بعد آپ نے لمبی اذکار کرنے. صبح و شام کے اذکار میں پہلے بتا چکا کہ حسن المسلم نام کی کتاب یہاں سے ملتی ہے 40 روپے کی, وہ کتاب ہے دعاؤں کی, وہ لے لیں, ہر موقع کی دعائیں اس میں موجود ہیں. تو صبح و شام کے اذکار کرنے ہیں. اس کے بعد لبیک لبیک آپ کا جاری ہے, کثرت کے ساتھ وہ کریں. پھر یہ رات ہے, یہ دن ہے عید کا, تو آپ عید کی تکبیرات بھی پڑھ سکتے ہیں. اور جو سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ, جو آپ کو دل آئے آپ اللہ کو یاد کریں. سورج نکلنے تک 10 تاریخ کی صبح مزدلفہ میں سورج نکلنے تک اللہ کو یاد کریں. اور اس کے بعد آپ نے وہاں سے واپسی کرنی ہے. کہاں؟ آپ کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے وہ تو یہ ہے کہ آپ وہاں سے منا گئے ہیں واپس. 10 تاریخ عید کا دن, اس نے آپ اپنے واپس منا جانا ہے, اور سامنے یہ سارا منا ہے, اور وہ سامنے جو بلڈنگ ہے وہی جمرات کی بلڈنگ ہے. نیچے جو وادی محصر لکھا ہوا ہے وہاں بورڈوں پر بھی لکھا ہوتا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ساری جگہ خالی کی ہوئی انہوں نے, یہاں کوئی خیمہ نہیں لگایا. یہ وادی وہ جگہ ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اصحاب الفیل کو تباہ کیا تھا. الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جب بھی کسی ایسے علاقے میں جائیں جہاں اللہ کا عذاب آیا ہو وہاں پہ جلدی جلدی نکلتے تھے, وہاں رکتے نہیں تھے. تو یہاں پہ اگر آپ پیدل جا رہے ہیں تو آپ نے تیزی سے گزرنے کی کوشش کرنی ہے. آگے سامنے آپ کے منا ہے. تو آج 10 تاریخ ہے, تو آج آپ نے 4 کام کرنے ہیں. نمبر 1, منا میں جا کر صرف جمرہ کبرا یعنی بڑے شیطان کو 7 کنکریاں مارنی ہیں, اور جب آپ نے کنکریاں مارنی ہیں اس وقت تلبیہ لبیک لبیک ختم ہو جائے گا. تینوں جمروں کو نہیں مارنی, صرف بڑے جمرے کو مارنی ہے. اور آج کا ٹائم کنکریاں مارنے کا سورج نکلنے سے سورج ڈوبنے تک ہے. نمبر 2 قربانی کرنی ہے. نمبر 3 سار منڈوانا ہے. جب آپ نے یہ 3 کام کر لیے, اب آپ پر جو پابندیاں تھیں, خوشبو نہیں لگا سکتا, ناخن نہیں کاٹ سکتا, بال نہیں کاٹ سکتا, کپڑے نہیں پہن سکتا, ہے نا, وہ ساری ختم ہو جاتی ہیں. ایک پابندی باقی رہتی ہے, زوجین کے تعلقات, یہ پابندی باقی رہتی ہے. باقی ساری پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں. آپ کپڑے پہن سکتے ہیں, خوشبو لگا سکتے ہیں. اور چوتھا کام آج کا ہے طواف زیارہ. جس طرح عمرے میں طواف اور سعی کی تھی اسی طرح یہاں بھی طواف اور سعی کرنی ہے. اور یہ کام کرنے کے بعد وہ ایک باقی ماندہ پابندی بھی ختم ہو جاتی ہے. اب آپ
ایسے ہو جاتے ہیں جیسے پاکستان میں، کوئی پابندی آپ پر باقی نہیں رہ جاتی۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، اگر آپ یہ چاروں کام کر لیں تو پابندیاں ساری ختم ہیں، لیکن اگر آپ دن کے وقت طواف اور سعی نہ کر سکیں، مغرب کے بعد شروع کریں، تو پھر ایک حدیث ہے سنن ابی داؤد میں کہ پھر احرام والے کپڑے پہن کر پھر دوسرے کپڑے نہ پہنو، احرام والے کپڑوں میں ہی سعی کرو اور طواف کرو۔ اور اگر آپ طواف دن کے دن مغرب سے پہلے پہلے شروع کر چکے ہو تو پھر عام کپڑوں میں بھی طواف اور سعی کی جا سکتی ہے۔ تو یہ چار کام ہیں، پہلے بڑے چمرے کو 7 کنکریاں اور اس کا وقت سورج نکلنے سے سورج ڈوبنے تک ہے۔ نمبر 2 قربانی ہو سکتا ہے آپ کا بینک آپ کی قربانی کرے اور وہ میسج کر دیں گے آپ کو کہ آپ کی قربانی ہو گئی۔ نمبر 3 آپ نے حلق یا تقصیر کرنی ہے، تو اب 3 کام کرنے پر آپ کپڑے پہن سکتے ہیں، آپ خوشبو لگا سکتے ہیں، ناخن کاٹ سکتے ہیں، ایک پابندی باقی رہے گی۔ اور جب آپ طواف اور سعی مکمل کر لیتے ہیں تو آپ کی تمام پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ یاد رکھیں، ترتیب واجب نہیں کا مطلب یہ ہے کہ یہ 4 کام اگر آپ پہلے طواف سعی کر لیں اور بعد میں قربانی اور سر منڈوا لیں مثلا تو یہ جائز ہے، ترتیب خراب کرنا جائز ہے۔ مسنون یہی ہے ترتیب جو آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے، مگر اس ترتیب کو ادھر ادھر کرنا جائز ہے۔ اگر آپ تھک گئے ہیں، شام ہو رہی ہے، تو آپ طواف سعی نہ کرو، واپس مینا آ جاؤ، اگلی رات مینا میں گزارنا لازم ہے۔ اگلی رات جو 10 تاریخ کے بعد اور 11 سے پہلے والی رات ہے، یہ کہاں گزارنی ہے؟ مینا میں۔ اگر آپ لیٹ ہو چکے ہیں باقی 3 کم کرتے کرتے یا تھک گئے ہیں زیادہ، تو آپ طواف صحیح نہ کرو، آپ مینا آ جاؤ، مینا میں آ کر اپنے خیمے میں رات گزارو، اگلے دن صبح سے ظہر تک جا کر طواف صحیح کر لو اور واپس آ کر کینکریاں مار لینا۔ اگر کسی بہن کو عارضہ لاحق ہو گیا، اب وہ نماز نہیں پڑھتی، تو وہ جو کینکریاں مارنے والا کام ہے وہ کر لے اور رات مینا میں گزار دے، اور طواف صحیح کو لیٹ کر لے جب تک وہ پاک نہیں ہوتی۔ اسی طرح اگر کسی بھائی کو ایسی مصیبت آ گئی، کوئی ہسپتال جانا پڑ گیا، اس کو پریشان ہو گیا، بیمار ہو گیا، چوٹ لگ گئی، اللہ محفوظ رکھے، تو وہ بھی طواف صحیح کو لیٹ کر سکتا ہے، 2 دن 3 دن 4 دن لیٹ کر سکتا ہے اس کو، جب بھی وہ اس قابل ہوگا طواف اور صحیح کر لے گا۔ ٹھیک ہے؟ کینکری کتنی بڑی ہوگی یہ آپ کی آنکھوں کے سامنے، یہ بڑے چنے جب پھول جاتے ہیں تو اتنی کینکری ہونی چاہیے، اس سے بڑی نہیں۔ کینکری کہاں سے لینی ہے؟ جہاں سے چاہیں لے لیں۔ جب لوگ کینکریاں لے کر جاتے ہیں، مارنی 7 ہے، وہ لے جاتے ہیں 10 تاکہ اگر کوئی نہیں لگی تو میرے پاس آپشن ہو، تو جب وہ 7 پوری کر لیتے ہیں تو نیچے باقی پھینک دیتے ہیں، وہاں سے بھی آپ اٹھا سکتے ہیں۔ اور کسی جگہ سے کینکریاں لے لیں، کوئی پابندی کی بات نہیں ہے۔ یہ جمرے کی شکل ہے۔ جمرہ آج کل تقریباً 70-72 فٹ لمبا ہے اور اس کو کہیں سے بھی کینکری ماری جا سکتی ہے۔ یہ اوپر والی منزل کا جمرہ ہے، اس کے اوپر بھی منزل ہے، اس کے اوپر بھی منزل ہے، اور یہ جمرات کی پوری بلڈنگ کی تصویر ہے۔ اس میں جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ جمرہ اوپر، یہ سب سے چھوٹا جمرہ ہے، اس کے بعد یہ خالی ہے، یہ اگلا اس سے بڑا جمرہ درمیانہ جمرہ ہے، اور یہ جو اس کے بعد والا ہے یہ سب سے بڑا جمرہ ہے۔ یہ سب سے بڑا جمرہ ہے۔ تو یاد رکھو اس میں 1 وے ہے، آپ ادھر سے ادھر نہیں جا سکتے، بڑے سے چھوٹے کی طرف نہیں جا سکتے، چھوٹے سے بڑے کی طرف آ سکتے ہیں آپ۔ تو جو سب سے آخر والا ہے یہ چھوٹا ہے، اس سے پیچھے مینا ہے، تو اگر تو آپ مزدلفہ سے مینا کی طرف آ رہے ہیں تو ترتیب یہی ہے، پہلے چھوٹا آئے گا پھر بڑا آئے گا پھر بڑا آئے گا، اور آپ نے پہلے 2 چھوڑ دینے عید والے دن اور تیسرے کو کینکریاں مار دینی ہیں۔ اور اگر آپ عید والے دن واپس آئے ہیں یا اس سے اگلے دن واپس آئے ہیں، یا وہ طواف صحیح کر کے آ رہے ہیں 11 تاریخ کو، آپ کی طواف صحیح اگر لیٹ ہو گئی تھی
تو آپ یہ نیچے والے حصے سے ادھر جائیں گے تو زمین پر ہی چل کر آپ کو آخر میں جانا پڑے گا، وہاں سے واپس آنا پڑے گا. یہ ون وے ہے، ادھر سے واپس کسی کو جانے کی اجازت نہیں ہے. 11، 12، 13 تاریخ کو آپ نے کیا کرنا ہے؟ یہ 3 دن آپ نے 2 کام کرنے ہیں. نمبر 1، ظہر سے مغرب تک تینوں جمروں کو ساتھ کینکریاں. اگر کوئی زیادہ بزرگ مرد عورت ہو اس کی طرف سے آپ کینکریاں مار سکتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن اگر وہ جا سکتی ہے اور رش سے ڈر رہی ہے تو رش وہاں نہیں ہوتا. آج کل وہاں رش نہیں ہوتا. وہاں پہ پیک ٹائم میں بھی حالت خراب نہیں ہوتی. رش کی وجہ سے کوئی نہ ڈرے، جانے کی ہمت نہیں تو اس کی طرف سے کوئی اور کینکریاں مار سکتا ہے. پہلا کام 11، 12، 13 سے پچھلی راتیں. رات عربی میں ہمیشہ پچھلی شمار ہوتی ہے، بات سمجھائی. اگر آپ کہیں جمعے کی رات تو پچھلی رات شمار ہوگی. اگر آپ کہیں ہفتے کی رات تو وہ ہفتے کی رات وہ ہوگی جو جمعہ اور ہفتے کے بیچ والی ہے. تو 11 تاریخ کی رات وہ ہوگی جو 10 اور 11 کے بیچ والی ہے. تو 11، 12 اور 13 کی جو راتیں ہیں یہ آپ نے مینا میں گزارنی ہے. ایک کام تو یہ ہے. نمبر 2، تینوں دنوں میں 11، 12، 13 تاریخوں میں ظہر سے لے کر مغرب تک تینوں جمروں کو ساتھ کینکریاں مارنی. باقی اوقات آپ چاہے مکہ آ جائیں، دن کا وقت صبح سے ظہر کا وقت ہے، آپ چاہے مکہ گھوم کے چلے جائیں، کوئی حرج نہیں. لیکن بہت مشکل ہوتا ہے، رش ہوتا ہے، آنا جانا بڑا وقت لے جاتا ہے. اور آپ تکبیرات کہیں، عید کی تکبیرات کہیں، آپ رات کو تہجد پڑھیں، آپ ہر وقت اللہ اللہ کرتے رہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ، کچھ پڑھتے رہیں دن کے وقت. لیکن جو حج سے متعلقہ کام ہے 2 ہی ہیں. نمبر 1، یہ تینوں راتیں مینا میں گزارنا، اور نمبر 2، ظہر سے لے کر عصر تک کسی وقت میں تینوں جمروں کو ساتھ کینکریاں مارنا. اس کی ترتیب یہ ہوگی جو آپ کے سامنے ہے. کیسے؟ پہلے جمرے کو کینکری مار کر تھوڑا اوپر جا کر سیدھے ہاتھ کی طرف دعائیں کرنا. کون سی دعائیں کرنی ہے؟ جو دل چاہے دعائیں کرنی ہے. نمبر 2، دوسرے جمرے کو کینکری مار کر اس سے الٹے ہاتھ پر آ کر تھوڑا اور دور دیوار تک چلے جائیں. آپ وہاں کھڑے نہیں ہونے دیں گے آپ کو، اور ہٹ جائیں، دیوار تک چلے جائیں. قبلہ رو ہو کر دعائیں کرنا. دوبارہ دیکھو، پہلے جمرے کو، چھوٹے جمرے کو کینکریاں مار کر جمرے سے تھوڑا آگے بڑھ کر سیدھے ہاتھ کی طرف ہو کر دعائیں کرنا، اور دوسرے جمرے کو کینکری مار کر تھوڑا آگے بڑھ کر الٹے ہاتھ کی قبلہ رخ ہو کر دعائیں کرنا، اور تیسرے جمرے کو کینکری مار کر دعائیں نہیں کرنی. تو یہ ایس بنتا ہے، ایس یہاں سے لے کر یہ آئیں پیچھے، اور یہ ایس بنتا ہے انگریزی کا. یعنی پہلے جمرے کے کینکری مار کر سیدھے ہاتھ پہ کھڑے ہو کر دعا کرنی ہے، اور دوسرے جمرے کو کینکری مار کر یہ دیکھو یہاں سے اوپر جا کر ایس بن رہا ہے. تو یہ طریقہ ہے جمرات کو کینکریاں مارنے کا. تینوں جمروں کو کینکریاں مار کر تیسرے کے بعد دعا نہیں کرنی، اور واپس آ کر اپنے خیمے میں آرام کرنا ہے. اگر آپ اکیلے ہیں تو مسجد خیف میں بھی جا سکتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ ومن تأخر فلا اثم علیہ. جو عید کے بعد 11، 12 2 راتیں مینا میں گزارتا ہے اس پر بھی کوئی حرج نہیں، اور جو 13 کی رات بھی مینا میں گزارتا ہے اس پر بھی کوئی حرج نہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں راتیں وہاں گزاری ہیں. آپ اگر چاہیں تو 2 راتیں گزاریں، تیسری نہ گزاریں، جائز ہے. لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ آپ 12 تاریخ کو مغرب کی اذان سے پہلے مینا سے نکل چکے ہوں.
اگر آپ ابھی تک مینا میں ہیں تو پھر اگلی رات شروع ہو چکی ہے، اب آپ کو یہیں گزارنی ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو اس طریقے سے آپ 3 راتیں یا 2 راتیں مینا میں گزاریں۔ 95% لوگ آ ہی جاتے ہیں، 5% رہ جاتے ہیں مینا میں، لیکن جب آپ گئے ہی عبادت کے لیے ہیں تو اکتانے کی کیا ضرورت ہے، آپ وہاں پورے دن گزاریں۔ تو یہ تینوں کام کرنے کے بعد آپ کا حج مکمل ہو جاتا ہے۔ اب ایک کام صرف باقی ہے کہ جب بھی مکہ چھوڑیں گے بیت اللہ کا 7 چکر اور 2 رکعتیں طواف کریں گے، اس کو کہتے ہیں طواف وداع۔ جو بہن لیٹ ہو گئی اس کا طواف افاضہ لیٹ ہو گیا، لیکن اتفاق یہ ہوا کہ جس دن اس کو وہ پاک ہوئی اسی دن ان کی فلائٹ بھی تھی، تو وہ طواف صحیح کرے گی تو وہی طواف صحیح اس کا طواف وداع بھی بن جائے گا اور وہ جا سکتی ہے۔ کیوں؟ طواف وداع کی تعریف یہ ہے کہ آخری کام طواف کرنا ہے، تو اس نے آخری کام طواف کر لیا۔ سمجھ آ گئی؟ اسی طرح اگر کسی بہن کو عارضہ لاحق ہوتا ہے طواف افاضہ کرنے کے بعد، عید والے دن والا طواف کرنے کے بعد، تو اب اس کی فلائٹ کا وقت آ گیا ہے اور وہ پاک نہیں ہوئی اور وہ طواف وداع نہیں کر سک رہی، تو ایسی صورت میں اس کا طواف وداع معاف ہو جاتا ہے۔ اسی طرح مرد ہے کوئی، وہ طواف افاضہ کرنے کے بعد بیمار ہوا ہے، اب وہ طواف کرنے کے لائق نہیں رہا ہے، تو اس کا طواف وداع معاف ہو جاتا ہے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا ہماری ماں، ان کو یہ تکلیف شروع ہو گئی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری میں ہے، حابستنا ہی، کیا یہ ہمیں روکے گی؟ یعنی اس کی وجہ سے ابھی ہمیں 1 ہفتہ انتظار کرنا پڑے گا؟ کیوں؟ حضرت عائشہ فرماتی نہیں، عید والے دن والا طواف زیارت وہ کر چکی ہے، تو فرمایا پھر چلنا چاہیے، پھر مطلب طواف وداع کے لیے رکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ طواف وداع کا معنی آپ کا آخری کام طواف ہو۔ اگر آپ نے صبح طواف کیا اور زور اثر پہ بھی ابھی تک آپ مکہ میں ہی ہیں تو وہ طواف وداع نہیں، اب جانے سے پہلے طواف وداع اور کرنا پڑے گا۔ تو طواف وداع کا معنی جب آپ کی مکہ چھوڑنے کا ٹائم ہے اس سے 2-3 گھنٹے پہلے آپ طواف کر لیں اور پھر آپ وہاں سے نکل جائیں، پھر آپ وہاں رکے نہیں، اس کا معنی ہے طواف وداع۔ تو یہ کرنا آخری کام ہے، اور اس کے ساتھ ہی حج کے کام ختم ہو جاتے ہیں۔ مکہ کے زیارتیں کرنا یہ حج کا حصہ نہیں، مدینہ جانا، مسجد نبوی میں جانا، مدینہ کی زیارتیں کرنا یہ حج اور عمرے کا حصہ نہیں۔ ان سب کاموں کے بغیر حج عمرہ مکمل ہے۔